لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 ابتلا الہی جماعتوں کی زندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ مئی سن 1974 میں اس وقت کے حکمران جماعت کی ایما پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طالب علموں نے ایک سفر کے دوران ربوہ سے چناب ایکسپریس پر گزرتے ہوئے خواتین پر آوازیں کسے اور نعرےوار رویہ اپنایا، جس پر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر چند مقامی لوگوں نے ان کو تنبیہ کی، جس پر وہ ان کے ساتھ الجھ پڑے اور ایک جھگڑا ہو گیا، اور اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پورے ملک میں جماعت کے خلاف شورش بپا کر دی گئی۔ گجرانوالہ، سرگودھا، جھنگ، بالا کوٹ، مانسہرہ اور متعدد دوسرے شہروں میں کئی احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں احمدیوں کی پراپرٹی لوٹ لی گئی، سینکڑوں گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھایا اور جماعت احمدیہ کو بھی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں ایک وفد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ کی سربراہی میں اسمبلی میں پیش ہوا۔ اس وفد میں حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ تعالی، حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب رحم اللہ، حضرت مولانا ابو العطا صاحب اور مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد شامل تھے۔ جماعت احمدیہ نے اپنا موقف ایک مبسوط بیان کی شکل میں تحریری طور پر داخل کیا، جو محضر نامے کے نام سے شائع شدہ ہے۔ اسمبلی میں قریباً 17 روز تک 52 گھنٹے 10 منٹ تک بحث و مباحثہ ہوا، اور پھر پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق تمام انسانی بنیادی حقوق کو پائمال کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کو ناٹ مسلم قرار دے دیا گیا، جس کے نتائج ملک کے لیے بے حد بھیانک نکلے۔ ملک میں مذہبی تشدد پسندی کے ایک ایسے دور کی بنیاد رکھ دی گئی جس کا خمیازہ آج تک ملک بھگت رہا ہے۔ اس پرآشوب دور میں جب احمدیوں پر ظلم و ستم اور جور و جفا کی چکی چل رہی تھی، خدا نے اپنے خلیفہ کو مخاطب کر کے فرمایا، وسع مکانک انا کفیناک المستہزئین۔ تم مکان وسیع کرو، میں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہوں۔ اور پھر خدا کے فضل سے آج تک جماعت مکانی اور زمانی طور پر وسعت پذیر ہے۔ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.